بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب سے سنا رہا ہوں، اللہ کرے میں سنانے اور کہنے سے زیادہ بعمل بن جاؤں اور سننے والے حضرات بھی سننے سے زیادہ بعمل بن جائیں۔ حضرت قاری حارث رحمۃ اللہ علیہ حدیث و تفسیر کے امام ہیں، فرماتے ہیں صبر ایمان میں سے ہے۔ صبر اور ایمان میں ایسی نسبت ہے جیسے سر کو سارے بدن میں۔ اگر سر کاٹ دیا جائے تو سارا بدن بیکار ہے۔ صبر نہ رہے تو ایمان نہ رہے، کیونکہ صبر ایمان کا سر ہے۔ اور صبر کے جو معنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مر گیا تو اس پر خاموش ہو گئے تو صبر کر لیا، کوئی اور تکلیف پہنچی اس کا اظہار نہیں کیا صبر کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناجائز خواہشات سے رکنے کا نام صبر ہے۔ اور دن بھر نہ جانے ہمارے اندر کتنی ناجائز خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، کبھی تو ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں اور کبھی صبر کر لیتے ہیں، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر ناجائز خواہش پر صبر کیا جائے۔ گھروں میں گمراہی ہو رہی ہے، ہمارا نفس تقاضا کرتا ہے کہ ان رسموں کو جاری رکھیں، خواہ حرام ہو یا حلال۔ عرب میں آخر تک بہت مشرکین اسی وجہ سے ایمان نہ لائے کہ رسموں کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ ابو طالب جن کی وفات شرک پر ہوئی، باوجود ایمان پر قائم نہ ہونے کے ان کا نام عظمت سے لینے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ ان کو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو آپ کی نجات ہو جائے گی۔ تمنا اس کی تھی وہ نہ مانے۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے گھیرا ڈال رکھا تھا کہیں آخری وقت میں اپنا آبائی دین نہ چھوڑ دیں، مگر چچا نے کہا میں جانتا ہوں آپ کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، آپ سچ فرماتے ہیں، مگر یہ لوگ گالی دیں گے کہ موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، اس لیے ہمت نہیں۔ تو ایمان لانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس پر قابو پایا جائے جب ہی ایمان لا سکتا ہے۔ ناجائز خواہش کے علاوہ بات بات میں جب ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو ہم صبر نہیں کر پاتے، غصہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا صبر ہے کہ جیسے صبر کرنا چاہیے، تو صبر کے لیے مصیبت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مصیبت آئے تو صبر کریں، بلکہ یہ ایسا صبر ہے کہ اس کا موقع بار بار گھروں میں پیش آتا رہتا ہے جہاں ہم جیتے ہیں، اور بار بار اگر ہم نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا، تو ہمارا نام صابروں میں لکھا جائے گا۔ جس نے کہا وہ تو گزر گیا، کہہ کر ہو گیا، جس نے کوئی عمل کیا جس پر غصہ آیا وہ بھی ہو گیا۔ صبر کر لیں گے تو دنیا میں صبر کی وجہ سے ہمارا ایمانی درجہ بھی بڑھے گا، اللہ بھی ملے گا، اور مرنے کے بعد ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اسلام کے لیے تو جذبہ انتقام ہوا، مگر اپنے لیے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کی طرف سے پہنچائی ہوئی تکلیف پر بے صبری کا اظہار کیا ہو۔ اس لیے ہمیں جو بار بار موقع ملتا ہے صبر کا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم خالی پریشانیاں ہمارے ساتھ، ناشکری ہے نہیں۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جن کے ساتھ رہیں، مزاج کے خلاف بار بار پیش آئے گا، اور یہ تو ایک ایسا اچھا موقع آتا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے نفع اٹھانے کی توفیق دے دے کہ ہم دن بھر میں بار بار صبر کر کے ایمان کی سطح بھی بڑھا سکتے ہیں، اور ایمان کی سطح سکون کے سوا کچھ نہیں بڑھاتی، سکون ہی بڑھاتی ہے۔ اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو سکون بڑھ جاتا ہے۔